بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے پیارے وطن میں ہارویسٹنگ سیزن ہے اور گندم کافی تو نکل چکی ہے اور ابھی کچھ رہتی بھی ہے۔ ہمارے یہ سونے جیسے ہاتھ ہمارے کسانوں کے اتنی گرمی اور دھوپ میں بھی گندم کٹائی کرتے ہیں، پھر اس کو نکالتے ہیں اور بہت دکھ ہوتا ہے۔ مطلب کسانوں کو ان کی محنت کے عوض بہت کم ملتا ہے، جس کے لیے بس وہ دو وقت روزی روٹی کا ہی انتظام کر پاتے ہیں، کوئی آسائش ان کی زندگی میں نہیں ہوتی۔ جبکہ اسی گندم کو بدنام کرتے ہوئے، روٹی کو بدنام کرتے ہوئے بہت سے لوگ ہمارے ملک میں کرپشن کرتے ہیں، رشوت، ملاوٹ اور بہت ساری برائیاں، بس وہ پورا آسائش زندگی کے لیے، ورنہ تو دو روٹیوں سے بھی پیٹ بھر جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس طرح سے کھیت میں کاٹ کے جمع کر لیتے ہیں، پھر اس کو ایک گٹھر کی صورت میں باندھیں گے ان کو جمع کر کے، جس کو ہمارے یہاں پہ بھری بولتے ہیں۔ اور کسان بیچارے تھوڑی سی موسم تبدیل ہوتا ہے، گرمی شروع ہوتی ہے، دیکھتے ہیں ہماری گندم سنہری ہو رہی ہے، پھر وہ تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو باندھنے کے لیے بھی وہ چاول کی فصل کا جو ایک کیا لیں ویسٹ ہوتا ہے، اس سے پھر اس کی وہ بناتے ہیں، رسے بناتے ہیں اس کے، اور پھر اس کو اس طرح سے یہ دیکھیں بھریوں کی شکل دے دی۔ اب اس کو جمع کریں گے اور پھر اس کو ہمارا جو روایتی ایک طریقہ ہے ویٹ تھریشر کا، اس کے ذریعے سے گندم نکالیں گے۔ یہ اس طرح سے ایک بندہ اس طرح سے ڈالتا رہتا ہے، 3-4 بندے ہوتے ہیں ایک تھریشر پہ، اور پھر وہ سارا اپنا کام کرتے ہیں۔ یہ چند گھنٹوں میں یہ نکل آتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی زیادہ ہے گندم، پھر اتنی دیر لگتی ہے۔ اور ہارویسٹر مشین کے ذریعے سے یہ ہوتا ہے کہ گندم کا بھوسا نہیں نکلتا۔ وہ ہمارے ملک میں جو بڑے کاشتکار ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ یوز کرتے ہیں، لیکن پھر اس کا جو بھوسا نکلے گا وہ سال بھر کسانوں کے کام آتا ہے، اس کو بیچتے بھی ہیں اور مویشیوں کو کھانے کے طور پہ دیتے ہیں، چارے میں مکس کر دیتے ہیں اور بھی اس میں چیزیں مکس کر کے دے لیتے ہیں۔ جب چارہ بھی ختم ہو جاتا ہے، ایک اتنا شدید موسم آتا ہے، پھر یہی کام آتا ہے اور اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ گندم انہوں نے ماشاءاللہ کافی ساری نکال لی ہے اور صاف ستھری، نیچے نہیں ہے ڈھیر ہی لگا رہے، نیچے بھی کچھ لوگ ڈھیر لگا لیتے ہیں، لیکن یہ اب اس میں مٹی وغیرہ شامل نہیں ہوئی۔ اور یہ ہے وہ بھوسا گندم کا، ایک طرف یہ جمع ہوتا رہے گا، پھر اس کے اوپر مٹی ڈال کے پانی سے پھر لپائی کر دیں گے، پھر یہ محفوظ رہتا ہے سال بھر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا سارا دار و مدار اس اناج پہ ہی رکھا ہے، حتیٰ کہ حشرات الارض اور چرند پرند سب کو اللہ تعالیٰ ان کے حصے کا رزق دیتا ہے۔ چونٹیاں، مکوڑے سب اپنا اپنا اب لے جائیں گے اور پھر وہ سٹور بھی کر لیتے ہیں، چونٹی جیسے جو سمجھدار انسیکٹس ہوتے ہیں سال بھر کے لیے، اور پھر وہ شدید موسم میں ان کے کام آتی ہے۔ پرندے بھی اپنا حصہ لے لیتے ہیں اس میں، اور سال میں ایک بار ہی گندم نکلتی ہے اور پھر اپنی ضرورت کے مطابق سب سٹور کر لیتے ہیں۔ اس سے پھر آٹا بنتا ہے، سوجی، میدا، سب اسی پہ دار و مدار ہے۔